پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو قریش کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھوڑا بہت پاس و لحاظ تھا۔ انہوں نے براہ راست مزاحمت کرنے کے بجائے اپنے لڑکے بالوں کو یہ سکھایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پائیں انہیں ستائیں اور ان پر اینٹ پتھر برسائیں تاکہ وہ تنگ آ کر بت پرستی کے خلاف کہنا چھوڑ دیں اور اسلام کی تبلیغ سے کنارہ کش ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں۔ چنانچہ جب پیغمبر اکرم گھر سے باہر نکلتے تو قریش کے لڑکے پیچھے لگ جاتے، کوئی خس و خاشاک پھینکتا اور کوئی اینٹ پتھر مارتا۔ حضرت آزردہ خاطر ہوتے، اذیتیں برداشت کرتے مگر زبان سے کچھ نہ کہتے اور نہ کچھ کہنے کا محل تھا، اس لیے کہ بچوں سے الجھنا اور ان کے منہ لگنا کسی بھی سنجیدہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کے جسم مبارک پر چوٹوں کے نشانات دیکھے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے جسم پر نشانات کیسے ہیں؟ رسول اللہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ اے علی، قریش خود تو سامنے آتے نہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں کہ وہ مجھے جہاں پائیں تنگ کریں۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں تو وہ گلیوں اور بازاروں میں جمع ہو جاتے ہیں اور ڈھیلے پھینکتے اور پتھر برساتے ہیں، یہ انہی چوٹوں کے نشانات ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے یہ سنا تو بے چین ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آئندہ آپ تنہا کہیں نہیں جائیں گے، جہاں جانا ہو مجھے ساتھ لے جائیں۔ آپ کو تو ان بچوں کا مقابلہ کرنا زیب نہیں دیتا مگر میں تو بچہ ہوں، میں انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا اور آئندہ انہیں جرأت نہ ہوگی کہ وہ آپ کو اذیت دیں یا راستہ روکیں۔ دوسرے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو امام علی کو بھی ساتھ لے لیا۔ قریش کے لڑکے حسب عادت ہجوم کر کے آگے بڑھے، دیکھا کہ پیغمبر کے آگے علی کھڑے ہیں، وہ بچے بھی علی کے سن و سال کے ہوں گے، انہیں اپنے ہمسن کے مقابلے میں تو بڑی جرأت دکھانا چاہیے تھی مگر علی کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر جھجکے، پھر ہمت کر کے آگے بڑھے۔ ادھر علی نے اپنی آستینیں الٹیں اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے، کسی کا بازو ٹوٹا، کسی کا سر پھوٹا، کسی کو زمین پر پٹخا اور کسی کو پیروں تلے روندا۔ بچوں کا ہجوم اپنے ہی سن و سال کے ایک بچے سے پٹ پٹا کر بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے بڑوں سے فریاد کی کہ قدمنا علی، علی نے ہمیں بری طرح پیٹا ہے، مگر بڑوں کو بھی جرأت نہ ہو سکی کہ فرزند ابو طالب سے کچھ کہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ انہی کے ایما پر ہوتا تھا۔ اس دن کے بعد بچوں کو بھی ہوش آ گیا اور جب بھی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ علی کو دیکھتے تو کہیں دبک کر بیٹھ جاتے یا ادھر ادھر منتشر ہو جاتے اور پھر پیغمبر کو ستانے اور اینٹ پتھر پھینکنے کی جرأت نہ کر سکے، اور علی بھی رسول اللہ کے ساتھ اب اس طرح رہتے کہ گویا
انسان کے ساتھ اس کا سایہ رہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد علی کو قزیم کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، جس کے معنی ہیں ہڈی پسلی کا توڑ دینے والا۔ چنانچہ جنگ احد میں جب آپ طلحہ ابن ابی طلحہ کے مقابلے کے لیے نکلے تو اس نے پوچھا کہ میرے مقابلے میں آنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ طلحہ نے جب دیکھا کہ اس کا مقابلہ علی سے ہے تو کہا قد علمت یا قدیم انہ لا یتسر علی احد غیرک۔ اے قزیم، میں سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے میں آنے کی جرأت تمہارے علاوہ کسی کو نہ ہوگی۔ اس موقع پر طلحہ نے آپ کو اسی بچپن والے لقب سے یاد کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے بچوں میں یہ بھی شریک رہا ہوگا اور علی کے ہاتھ سے ہڈی پسلی توڑوا چکا ہوگا، جب ہی تو یہ نام اس کے حافظے میں محفوظ رہ گیا، اور اسی نام سے محافظ نبوت، ناصر رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔